جنت میں سب سے پہلے تلاوت ہوگی اور سب سے خوبصورت آواز جن پیغمبر کو اللہ نے دیا ہے نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ وہ جنگل میں زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جنگل کے پرندے بھی ان کے قریب آ کے سنتے۔ وہ سب سے پہلے وہاں زبور کی تلاوت نہیں کریں گے، تورات کی تلاوت نہیں کریں گے، انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ جنت کے اس اسٹیج پر سب سے پہلے داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، اور پھر اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی زبان سے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، اور پھر سب سے آخر میں خود رب العالمین قرآن کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو آپ بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کرتے ہیں اسے ہی یہ دولت دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کا انتخاب کرتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ اور دنیا میں بے شمار لا تعداد بچے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے تو پھر ان پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ قرآن کی دولت اللہ نے وہ دی ہے، اب اس دولت کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس دولت کی حفاظت کے لیے تمام زندگی کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس دولت کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ کوئی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں ایم اے کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جسے پڑھ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کی تلاوت روز کی جائے، جتنا کوئی پڑھتا جائے گا اتنا اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔